انسان کی زندگی کے 6 شعبے ہوتے ہیں۔ ان 6 شعبوں میں پہلا جو شعبہ ہے انسان کی زندگی کا، اگر انسان اس ایک شعبے میں کامیاب ہو جائے تو انسان کی پوری زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ انسان کا پہلا شعبہ زندگی کا ہے آئلی زندگی، گھریلو زندگی۔ اس سے بھی ایک پہلا شعبہ ہے، اس سے بھی پہلے کی ایک زندگی ہے، اسے کہتے ہیں انفرادی زندگی۔ انفرادی زندگی، پھر آئے گی آئلی زندگی، گھریلو زندگی، پھر ہے قبائلی زندگی، خاندانی زندگی، خاندانی سسٹم، خاندانی نظام، پھر ہے معاشرتی زندگی، پھر ہے معاشری زندگی، معاشرتی زندگی، پھر معاشی زندگی، پھر 6ویں نمبر پہ ہے سیاسی زندگی۔ ان 6 زندگی کے حصوں میں سب سے پہلا جو انفرادی زندگی ہے، اگر انسان اپنی انفرادی زندگی میں کامیاب ہو جائے تو انسان پوری زندگی کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے۔ والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب بنیں، نوجوان چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے شعبے میں کامیاب بنیں۔ اب ادارے کا مالک کہتا ہے کہ ہمارا ادارہ کامیاب ہو۔ اب ڈی ایس پی صاحب چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے کامیاب ہو جائیں تاکہ لوگ خوشحال زندگی گزار سکیں۔ ہر افسر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ادارے کامیاب ہوں۔ کامیابی کی ضمانت انسان کی انفرادی زندگی ہوتی ہے۔ دیکھیے، اگر انسان اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہے، انسان اپنی زندگی میں کسی چیز سے مایوس نہیں ہے، یہ نیگیٹو سوچ نہیں رکھتا انسان کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، جبکہ انسان کر سکتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے زندگی کامیاب نہیں ہوگی۔ کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو فٹ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ انسان جتنا بھی ناکام اپنے آپ کو سمجھے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میرے اندر یہ فلاں خوبی ہے، اور اس کو کوئی رہنما مل جائے، کوئی استاد مل جائے، اس کی اس خوبی کو ڈھونڈ کر اس کو باہر لانے کی کوشش کرے، تو انسان اپنی اس زندگی کو خوشحال بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی ناکام پیدا نہیں کیا، آپ تو پھر بھی انسان ہیں۔ انفرادی زندگی جس کی اچھی ہے، اس کی زندگی کے تمام شعبے بہترین ہیں۔ اب انفرادی زندگی میں کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ پہ اعتماد ہونا ضروری ہے۔ پھر انسان کو غصے سے دور رہنا چاہیے۔ پھر انسان کو نشے والی چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک روایت ملتی ہے کہ انہوں نے شیطان سے پوچھا کہ اے ابلیس، بتا تیری محفل کے لوگ کون ہیں؟ تو کن کو زیادہ پسند کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک تو وہ جو نشہ کرتا ہے، اس کو میں بڑا پسند کرتا ہوں، دوسرا جو غصے والا آدمی ہوتا ہے اس کو میں بڑا پسند کرتا ہوں، تیسرا وہ آدمی ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ شاید میں بیکار ہوں، میں کسی کام کا نہیں ہوں، پھر وہ کہتا ہے میں اسے کسی نہ کسی کام پہ لگاتا ہوں۔ صاف ظاہر ہے اگر شیطان ہے تو پھر اس نے غلط رستے پہ ہی لگانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر کسی میں یہ تینوں ہی چیزیں آ جائیں تو پھر شیطان نے کہا ہوگا کہ میں تو اسے اپنا پیر مانتا ہوں۔ جس میں تینوں ہی یہ چیزیں جمع ہو جائیں، نشہ بھی کرتا ہو، پھر غصہ بھی کرتا ہو، پھر وہ یہ بھی کہتا ہو کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں، میرے بس میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ انسان کی اپنی انفرادی زندگی، لوگوں کو خوش رکھنا،
لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے آپ سے برائیوں کو دور کرنا، اگر برائیاں ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، یہ ہے انسان کی اپنی انفرادی زندگی۔ اللہ کے حقوق بھی پورے کرنا اور حقوق العباد کو بھی پورا کرنا، یہ انفرادی زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خیر امت اخرجت للناس، ہم نے تمہیں بہترین امت پیدا کیا ہے۔ یا اللہ ہم کیوں بہترین ہوئے؟ ہم سے پہلے تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، پہلے بنی اسرائیل والوں کو فضیلت تھی، اب ہمیں ہو گئی۔ جیسے کہ مرزا غالب نے کہا تھا ریختہ کہ تم ہی نہیں ہو استاد غالب، تم سے پہلے کوئی میر بھی تھا۔ ہم ہی بہترین امت نہیں، ہم سے پہلے بہترین امتیں بڑی گزر چکی ہیں، لیکن ان کا کردار اچھا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے ایک نئی امت پیدا فرمائی۔ اب ہمارے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ یا اللہ بہترین امت ہم کیسے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر امت اخرجت للناس، اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے چنے گئے ہو، تمہیں لوگوں کی خیر خواہی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، یہ کام تو میرے پیغمبروں نے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کام تو میرے نبیوں کا ہے جو تمہارے ذمہ لگا دیا گیا، تو تم کتنے خوش نصیب ہو اگر تم یہ کام کر رہے ہو جو پیغمبر کیا کرتے تھے، تو تم بہتر ہی ہو۔ اتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ساری چیزیں خوش نصیب لوگوں کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے ہی کام کیے، اپنے بچوں کے لیے کیا جمع کیا، کیا رکھا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنی طاقتیں تھیں، گھر میں 3 دن تک دیا نہیں جلا، اس لیے کہ گھر میں تیل نہیں ہے۔ اور ایک قافلہ آیا، ان میں 2 آدمی تھے جنہوں نے دور جانا تھا اور جانا بھی پیدل تھا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرا بڑا ہے، ہم نے دور جانا ہے، کوئی روشنی کا اہتمام کر دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لکڑی اٹھائی، اس کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا، وہ روشن ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اس کے ساتھ لے جاؤ، یہ روشنی کا کام دیتی رہے گی۔ جب وہ دور چلے گئے تو ایک صحابی نے دائیں طرف جانا تھا، ایک نے بائیں طرف جانا تھا، تو جس نے دائیں طرف جانا تھا اس کے پاس تو لکڑی تھی، اس کے پاس تو روشنی تھی، جس نے بائیں طرف جانا تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی میرے پاس تو روشنی نہیں ہے، میں اندھیرے میں جاؤں گا، اب کیا کریں؟ دوسرے صحابی نے ایک نیچے سے اور لکڑی اٹھائی، اس کے ساتھ مس کی، وہ بھی روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ دوسروں کو روشنیاں تقسیم کرنے والے گھر میں 3 دن تک دیا نہیں جلا، یہ اپنی طاقتیں دوسروں کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے لباس کو اتنے اتنے پیوند لگے ہوتے تھے، لیکن اپنے کندھے پہ بوریاں لاد لاد کر دوسروں کے گھروں میں پہنچاتے تھے، لوگ خوشحال تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا گھر سادہ تھا، آپ کا لباس سادہ تھا۔ وہ جتنے ہمارے ہیرو ہوئے، جتنے ہمارے لیڈر گزرے، جن کے ہوتے ہوئے ان کی قومیں بڑی مضبوط ہو گئیں، بڑی کامیاب جن کے ہوتے ہوئے قومیں گزری ہیں، وہ لیڈر خود سادہ تھے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا۔ ایک حضور کا غلام تھا جس کے گھر میں بڑی غربت تھی، لیکن بس گزارا چل رہا تھا، کھجوریں کھا رہے تھے، گزارا چل رہا تھا۔ ایک دن کسی ایسے بوڑھے کے پاس سے گزرے جن کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بس ایک بوڑھا مرد ایک بوڑھی عورت۔ وہ کہنے لگے کہ یار ہمارے پاس تو دعا کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ مزدوری کے لیے جاتے، آدھے پیسے ان بوڑھے اماں اور بابا کو دیتے اور آدھے پیسے گھر لے کے آتے۔ سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے۔ اب جن لیڈروں نے خود اپنا ہی پیٹ پالا ہے، ان کی قوم بھوکی ہی مرتی ہے۔ جنہوں نے اپنا ہی گھر سنبھالا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو ہی سب کچھ دیا ہے، ان کی قوم کا حال برا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کافر اور مسلمان میں فرق اتنا ہے کہ کافر
کوئی بھی کام کرتا ہے تو کہتا ہے میں نے محنت کی ہے، یہ میری محنت کا ثمر ہے۔ مسلمان جتنا کام کرے اور جتنا اجر ملے وہ کہتا ہے ھذا من فضل ربی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، سب کمال میرے رب کے فضل